السلام علیکم پیارے دوستو، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ شادی کی رات فرعون حضرت آسیہ کے قریب کیوں نہ جا سکا؟ ناظرین، حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا بادشاہ مصر ریان بن ولید کی اولاد میں سے تھی۔ آپ کا نسب کچھ یوں ہے: آسیہ بنت مزاحم بن عبید بن ریان بن ولید۔ یہ ریان بن ولید بھی فراعین مصر میں سے تھے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بادشاہ مصر تھے اور آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا مصر کے انتہائی ظالم و جابر بادشاہ فرعون کی بیوی تھی۔ بادشاہی وقت کی بیوی ہونے کے سبب آپ کے پاس مال و دولت کی کثرت تھی، لیکن اس کے باوجود آپ غرور و تکبر کا شکار نہیں تھی، بلکہ آپ کا دل غریبوں کی محبت سے سرشار اور ان پر شفقت و مہربانی کے جذبے سے معمور تھا۔ اسی لیے پروردگار عالم نے مومنوں کے لیے قرآن مجید فرقان حمید میں حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا کی مثال ارشاد فرمائی۔ آپ دل کھول کر صدقہ و خیرات کیا کرتی، اسی وجہ سے آپ کو ام المساکین کہا گیا۔ فرعون جو ان کے لوگوں کے ساتھ بہت ظالمانہ سلوک کیا کرتا تھا اور معاذ اللہ وہ خدائی کا دعوے دار تھا، اسی لیے آپ اس سے سخت بیزار تھی۔ فرعون سے آپ کا نکاح بھی برضا و رغبت نہیں ہوا تھا، بلکہ آپ اور آپ کے والد دونوں اسے ناپسند کرتے تھے۔ فرعون نے بادشاہت کے زور برجبر آپ سے نکاح کیا تھا، لیکن اللہ پاک نے آپ کو اس سے محفوظ رکھا اور وہ آپ کے قریب آنے پر قادر نہ ہوا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب فرعون حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا کے قریب آنے لگتا تو پروردگار عالم کی طرف سے اس پر ایسی کیفیت طاری ہو جاتی کہ وہ آپ کے قریب نہ آ سکتا، اسی لیے آپ کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اور جو بعض روایات میں فرعون کی ایک بیٹی کا ذکر ملتا ہے وہ لیپالک یعنی کسی دوسرے سے لی گئی تھی۔ ناظرین، حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ آپ نے حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کا نام رکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے فرعون کے سپاہیوں کے ڈر سے آپ کو ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا۔ دریا سے ایک نہر فرعون کے محل کے پاس سے بہتی تھی۔ یہ صندوق بہتا ہوا اس نہر میں چلا گیا۔ فرعون نے حکم دیا اس سے محل میں لا کر کھولا جائے۔ جب صندوق کھولا گیا تو اس سے ایک خوبصورت بچہ نکلا۔ قبطی زبان میں پانی کو منہ اور درخت کو سا کہتے ہیں۔ یہ صندوق پانی اور درختوں کے درمیان پایا گیا، اسی وجہ سے بی بی آسیہ سلام اللہ علیہا نے آپ کا نام موسیٰ رکھا۔ یہ پروردگار عالم کا حکم تھا، مگر بظاہر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام دنیا میں حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا نے رکھا۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام بچپن میں جب حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا کی گود میں آئے تو آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے میں نور نبوت دیکھ کر انہیں اپنا بیٹا بنا لیا اور فرعون سے کہا۔ اس بات کو قرآن نے یوں بیان کیا: یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو۔ اس پر بدبخت فرعون نے کہا، اسے تم رکھ لو، مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اگر آسیہ کی طرح فرعون بھی اس بات کا اقرار کرتا کہ یہ بچہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو ضرور اللہ پاک اسے ہدایت عطا فرما دیتا، جیسے آسیہ کو عطا فرمائی۔ ناظرین، حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا نے خدائی کے دعوے دار فرعون کے سامنے کلمہ حق بلند کیا، اور آپ کی یہ فضیلت ہے کہ آپ جنت میں پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہوگی۔ روایت ہے جب ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے مرض و وفات اس میں سرکار علی وقار تشریف لائے اور فرمایا، اے خدیجہ، تمہیں اس حالت میں دیکھنا مجھے گراں یعنی ناگوار گزرتا ہے، لیکن اللہ پاک نے اس گراں گزرنے میں کثیر بلائی رکھی ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ پاک نے جنت میں میرا نکاح تمہارے ساتھ مریم بن عمران، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کلثوم اور فرعون کی بیوی آسیہ کے ساتھ فرمایا ہے۔ جب فرعون نے آپ کو ایمان سے پیرنے کی تمام تدبیریں کر لی اور اسے ناکامی کا سامنا ہوا تو اس نے آپ کو شہید کرنے کا فیصلہ کیا۔ آپ کی شہادت کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ فرعون نے اپنے کارندوں سے کہا، ایک بڑی چٹان لاؤ، اگر چٹان دیکھ کر بھی یہ ایمان پر قائم رہتی ہے تو چٹان اس پر گرا دو، اور اگر ایمان سے پھر جاتی ہے تو یہ میری بیوی ہے، اسے مت مارنا۔ جب آپ کے سامنے چٹان لائی گئی تو آسمان کی طرف آپ کو اپنا جنت کا محل نظر آیا،
جس سے آپ کی عزم و استقلال میں اور بھی اضافہ ہو گیا اور اسی حالت میں آپ کی روح پرواز کر گئی۔ اس کے بعد آپ پر چٹان گرائی گئی، مگر اس وقت آپ کی روح پرواز کر چکی تھی اور ایسے بدن پر چٹان گری جس میں روح نہیں تھی۔ یوں آپ نے شہادت کا رتبہ پایا۔ ناظرین، آپ سلام اللہ علیہ کا مزار پر انوار مصر میں واقع ہے۔ اللہ رب العزت ان پر رحمت اور کرم فرمائے، آمین۔